الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم رائے کے ساتھیو، آیت نمبر 7 ہماری چل رہی ہے سورہ تغابن۔ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ہمارا رہ گیا تھا، تو اس پر ایک بار نگاہ ڈال لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم آیت نمبر 8 کا جو مطالعہ ہے وہ ہم کریں گے۔ آیت نمبر 7 میں ہماری جو کل بات ہوئی تھی، جو گفتگو ہوئی تھی، وہ یہاں تک ہوئی تھی کہ انکار کرنے والوں نے، یعنی جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی انکار کرنے والے کے پاس نہ کوئی عقلی بنیاد ہے، نہ کوئی علمی بنیاد ہے، نہ اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ بڑے دعوے سے یہ چیز کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی ایویڈینس نہیں ہے۔ ان کو کسی مرنے والے شخص نے آ کر نہیں بتایا کہ وہاں کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ وہ کیوں کرتے ہیں، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آخرت کا انکار نہ کریں، اگر یہ آخرت کا اقرار کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں اپنے اعمال سدھارنے پڑیں گے۔ یہ اس لیے آخرت کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو بدعمالیاں یہ کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یہ کر رہے ہیں، جو دنیا اپنی مرضی سے یہ لوگ جی رہے ہیں، تو یہ ان کی بدعمالیاں ایسے ہی چلتی رہیں، اس لیے یہ لوگ آخرت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی عقلی یا علمی بنیاد کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے اگر آخرت کا یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا، تو اس پر اسلام کی دعوت بے نتیجہ ہے۔ اس کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں، وہ اسلام ایکسپٹ کر کے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام تو ٹوٹلی ہی ڈیپینڈ کرتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر، کہ جو کچھ تم دنیا میں کرو گے اس کا اجر آپ آخرت میں پاؤ گے، اسلام یہی کہتا ہے۔ لیکن جو شخص مرنے کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دے، تو اس پر اسلام کی جو دعوت ہے وہ بے نتیجہ ہے۔ یہی قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی مختلف آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بھی سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں آگے کہا گیا، انکار کرنے والوں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہ پہلی بات ہے۔ تیسرا مقام ہے قرآن میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے قسم کھلوا کر یہ بات کہی ہے کہ اپنے رب کی قسم کھا کر کہو کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ پہلا مقام کیا ہے؟ وہ سورہ یونس آیت نمبر 53 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 53 میں وہ پوچھتے ہیں کیا سچ مچ یہ حق ہے؟ تو کہو میرے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظاہر ہونے سے روک دو۔ یعنی آخرت کے معاملے میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سچ مچ آخرت ہونے والی ہے، کیا یہ حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنے نبی کے ذریعے وہ یہ فرمایا تھا کہ کہو میرے رب کی قسم۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی، نہیں میرے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے، یعنی یہ بالکل حق ہے، یہ ہو کر ہی رہے گی، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظاہر ہونے سے روک دو۔ یعنی تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ آخرت جو ہونے والی ہے اسے ہونے سے آپ ٹال دیں، اسے ہونے سے آپ روک دیں، آپ اتنا بلبوتا نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نبی کے ذریعے وہ قسم کھلوا کر یہ بات کہی تھی کہ وہ چیز ہونے والی ہے۔ دوسری جگہ جو قرآن میں آیا تھا وہ آیا تھا سورہ سبا، جو کہ سورہ نمبر 34 ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے۔ انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہو قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر آ کر رہے گی۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اچھا، یہ تین جگہ ہم نے دیکھ لی، تیسری جگہ تو یہی آیت ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، ان سے کہو، اللہ تعالیٰ نے کھلوایا، ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی یقین کے ساتھ کہا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے۔ اب تین مقام قرآن میں ایسے آئے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ آخرت ضرور ہو کر رہے گی۔ اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آخرت ہو کر رہے گی، اس کو کیا فرق پڑے گا؟
وہ آپ کی آخرت کو یا مرنے کے بعد کی زندگی کو اس بنیاد پر تو نہیں مان لے گا کہ آپ نے اللہ کی قسم کھا لی تو وہ کیا مان لے گا؟ کیا وہ ایمان لے آئے گا؟ اس بات سے کیا فرق پڑا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے نبی کی جو زبانی ہے اللہ کی قسم وہ کھلوا کر یہ بات کہی ہے، اور 3 مرتبہ یہ الگ الگ سورہ میں آئی ہے، سورہ جو یونس ہے، سورہ سبا ہے، اور سورہ جو تغابون ہے۔ ان 3 جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قسم کھلوا کر بات کہی، تو اس بات سے فرق کیا پڑا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑا؟ جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے تو بات برابر ہی ہے، چاہے اسے آپ بات قسم کھا کر کہیں یا بنا قسم کھائے کہیں، وہ تو انکار کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ کفار مکہ تھے، اس دور کے لوگ تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے بچپن سے۔ یہاں جو قسم کھانے کی بات آئی ہے، اللہ کے رسول نے جو قسم کھائی ہے، اس بات میں کتنا وزن ہے اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے وہاں پر جو کفار مکہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ اچھے سے جانتے تھے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صادق اور امین کا ان کو لقب دیا گیا تھا۔ حضرت اسود جو کہ مکہ کی دوبارہ سے بنیادوں کی تعمیر ہو رہی تھی، تھوڑی سی اس کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھی، تو حضرت اسود کا جو مسئلہ آیا تھا، جو ایک جو پتھر ہے جو کہ وہ جنتی پتھر ہے، بلیک اسٹون اس کو بولتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ آیا تھا کہ اس کو کوئی نیک اور پرہیزگار شخص ہی رکھے۔ تو وہاں پر کیا تھے، عرب میں جو قبائل تھے نا وہ آپس میں ان میں یہ تھا کہ اس فضیلت کو ہم لے کر جائیں، اس اس کو تعمیر کے دوران ہم اٹھا کر رکھیں۔ تو وہاں پر یہ مسئلہ تھا، تو یہ مسئلہ ان کا شارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کسی نے رائے دی کہ ٹھیک ہے ہم صبح کو یہاں ویٹ کریں گے سب لوگ، اور جو یہاں سے مطلب سب سے پہلا شخص آئے گا وہ اس کا پتھر رکھے گا، حضرت اسود کا۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مطلب کہ وہ شخص آئے، تو پورے مکہ کے لوگ ان کو دیکھ کر کے گئے ان سے بہترین شخص کوئی نہیں ہے، یہ صادق ہیں، یہ انہیں ہمیں ہمیشہ انہیں ہم نے سچا جانا ہے، یہ امین ہے، امانت دار ہیں۔ تو سب پوری طرح متفق ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسود وہاں رکھیں گے۔ اور یہ واقعہ تب کا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی ان پر وحی آنی اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہ تب کی میں بات بتا رہا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر تھا ان کی نگاہ میں وہ کیسا تھا۔ وہ اس بات کا تو انکار کرتے تھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس بات کا وہ انکار کر سکتے تھے، لیکن ان کے کریکٹر پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، ان کے نبی بننے کے بعد تک بھی۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاؤں، ہجرت کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو اس ٹائم پہ کیا تھا، مکہ کے لوگوں کی امانتیں، چیزیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ وہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کے مخالف تھے، لیکن پھر بھی امانتیں اپنی کہاں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت کو ادا کرنے والے تھے کہ جو لوگ ان کو ان کے دیش سے نکال رہے ہیں، ان کو ان کے مرڈر کی پلاننگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ان کے جو قتل کی پلاننگ ہے وہ کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو سب کی امانتیں لے کر چلے جاتے ہیں مدینہ میں کہ بھائی میں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب کچھ یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو میں تمہارا سامان لے کر جا رہا ہوں کیونکہ تم تو مجھے مارنے کی ہی مطلب در پہ ہوگا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں پر حضرت علی کو ساری امانتیں سپرد کر کے آئے کہ یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے اور حضرت علی سے کہا آپ صبح آنا، آپ صبح آنا، اور یہ امانتیں مکہ والوں کی ہیں، یہ ان کو واپسی کر کے آنا۔ یہ دیکھیں کتنا امانت کا خیال رکھا تھا۔ نبی بنائے جانے کے بعد بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ یہ نبوت کا دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، لیکن ان کے کریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ بات وہ کہتے تھے تو پورا عرب جانتا تھا، انہوں نے کبھی بھی کوئی اپنی نجی زندگی میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی جو یہ بات ہے، اتنا بڑا جو دعویٰ ہے، ان کا کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر ان کی اللہ کی قسم کھانا مکہ والوں کے سامنے کہ اللہ کی قسم وہ آخرت ہو کر رہے گی، یہ ان کے دلوں کو جھنجھوڑنا تھا۔
یہ اتنی یقینی بات ہے، جس شخص کو آپ بچپن سے جانتے ہیں، جس سے بہتر شخص پورے مکہ میں نہیں آپ کو مل سکتا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بات کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بات سچی ہے، یہ چیز ہو کر رہے گی۔ تو اتنا وزن ہے اس قسم کا، اتنا وزن ہے اس قسم کا جو کہ وہ قسم کھا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کیوں کہی ہے، تاکہ عرب کے جو لوگ ہیں، جو مکہ اس ٹائم کے جو کفار مکہ تھے، وہ جان جائیں کہ یہ سچ مچ ہی بات ایسی ہونے والی ہے، تاکہ وہ آخرت سے ڈر جائیں اور اس پر ایمان لائیں اس قسم کے ذریعے۔ اب ایک کوشچن یہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ آیت تو کیا آج کے ٹائم میں irrelevant ہو گئی ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے۔ وہ تو چلو ان کی سیرت انہیں پتا تھا، ان کو وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے، تو آج کے لوگوں کے لیے کیا یہ آیت irrelevant ہو گئی؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ایز اے ریکارڈڈ پوری طرح موجود ہے۔ اتنی اتنی بایوگرافی کسی کے اوپر نہیں لکھی گئی ہیں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا موجود ہے، اور اتنی پریسائز ہسٹری ہے کہ سب کا مطلب کہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ ہسٹری اتنی اوتھینٹک ہے، اس سے زیادہ اوتھینٹک ہسٹری آج تک ہسٹری میں موجود نہیں۔ ہسٹری میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ الیگزینڈر تھا یا اکبر تھا یا کوئی بھی تھا، جتنے بھی ایکس وائی جیڈ نام آتے ہیں ہسٹری میں، ہٹلر تھا، تو ان کی ہسٹری کیا ہے، کیا آج ایز اٹ از موجود ہے؟ اس میں کتنے جھوٹ شامل ہیں، کتنی سچائی ہیں، کیا ایز اے ریکارڈ ہیں؟ بس وہ کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے بک لکھی ہے، ان پہ ہمیں ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے کہ ہاں یہ رائٹر سچے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں سچ لکھا ہے، اس کے بعد اس کی بیس پہ ہم ہسٹری نکالتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری موجود ہے، وہ ایزا جو راوی ہیں، جو ان کی سیرت کو بیان کرنے والے ہیں، ایک ایک راوی کی ہمارے پاس زندگی ریکارڈڈ ہے پوری۔ اتنی بڑی سائنس وہ نکالی تھی محدثین نے اس ٹائم پہ، حدیثوں کو لینے کی، حدیثوں کو کلیکٹ کرنے کی، ٹھیک ہے، اسے اصول محدثین بھی وہ کہتے ہیں، اصول حدیث۔ تو وہاں سے ہمارے سامنے آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری موجود ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں چاہے گا ان کی زندگی پڑھ سکتا ہے، ایک ایک لمحہ ان کی زندگی کا ایز اٹ از مل جائے گا۔ یعنی یہ آیت آج کے لیے بھی irrelevant نہیں ہوئی ہے، یہ ایز اٹ از ہی ہے، کوئی بھی ان کا کریکٹر آج بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ آیت وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، تو وہ بات میں اپنے آپ میں وہ بہت بڑی اپنے آپ میں وزن رکھتی ہے، کوئی معمولی وہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے وہ کھلوایا، ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی نبی کا قسم کھانا ایک بڑی ہی حکمت والی بات تھی، اور بڑا وہ زبردست وہ دلیل تھی کہ کفار مکہ کے جو لوگ تھے وہ تاکہ اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ قسم کھانے والا شخص کون ہے، آخرت پہ اگر یہ قسم کھا رہا ہے تو یعنی اگر وہ ہو گئی تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ اس سے پہلے ہم ایمان لیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سورہ یونس، سورہ سبا، سورہ تغابن میں یہ آیت ریپیٹ کی ہے، بار 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 قسم کھلوائی ہے، تاکہ مکہ والوں کے جو دل ہے نا وہ وہ مطمئن ہو جائیں، وہ آخرت پہ ایمان لے آئیں۔ اگر اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو خاصیت ہے نا کہ ایک بات آخرت کے مسئلے میں، یعنی مرنے کے بعد زندگی دوسری ہے یا نہیں ہے، نبی کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ کوئی شخص بھی اگر صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، ہونے کی دلیلیں مطلب کہ زیادہ ہیں، نہ ہونے کی دلیلیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں۔ ہر کوئی کتنا بھی بڑا فلسفر ہو، فلسفی ہو، بس صرف اسی ریزلٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ دنیا پہ غور و فکر کرے گا کہ یہ دنیا تو نامکمل ہے، یہاں انصاف تو ہو ہی نہیں رہا ہے کسی کے ساتھ، انصاف کے لیے تو ایک دوسرا جہاں ہونا چاہیے، جس خدا نے اس کو اتنا پرفیکٹ بنایا ہے اس خدا کو ایک دوسری دنیا بنانی چاہیے جس میں وہ سب کے ساتھ عدل اور انصاف کرے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس ریزلٹ تک تو پہنچ سکتا ہے کہ ہاں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، فلسفر ہو، کہ وہ کتنا ہی بڑا انٹلیکچوئل ہو، صرف اسی ریزلٹ پہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یقینی طور پہ صرف نبی علیہ السلام ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ وہ کیوں کہہ سکتے ہیں یقینی طور پہ؟ کیونکہ ان پر
ان کو جو یہ بات پتہ چلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تھرو پتہ چلی ہے، ہمارے کریٹر کے تھرو پتہ چلی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ان پر وحی آئی ہے، انہوں نے فرشتے کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، تو صرف یقینی طور پہ نبی ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ یہ مقام یہ کسی جو فلسفی ہیں، جو فلسفر ہیں، ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی وہ قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بات نبی کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں۔ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں، مسلمان اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس نبی نے بتا دیا۔ اب ہم اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلام کو ابھی سائیڈ رکھیں، قرآن سے اگر ہٹ کر ہم سوچیں کہ قرآن ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، پھر کیا ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں؟ دنیا پہ غور و فکر کر کے کتنے ہی بڑا انٹلیکچوئل ہے، یقینی طور پہ تو ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ یہ مقام جو حاصل ہے وہ صرف نبی کو حاصل ہے، وہ یقینی طور پہ اس چیز کو وہ کہے کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے اور یہ ممکن ہے، اور وہ اس کی صرف وہ کہتا نہیں ہے، نبی صرف کہتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، بلکہ وہ اس کی جو عقل میں آنے والی ہے وہ دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، وہ دلیلیں بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ آخرت ہونی ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، تو وہ صرف کہتا نہیں ہے بلکہ دلیلیں بھی، بے شمار دلیلیں بھی وہ پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا یہاں کوئی معمولی بات نہیں تھا، یہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں ایک بات ہم نے یہ دیکھی کہ نبی قسم کھا رہا ہے تو ان کا تو صرف کہنا ہی کافی تھا، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے تو یہ بات کتنی یقینی ہو گئی کہ ایسے اعلیٰ کریکٹر، ان سے بہترین کریکٹر کسی کا نہیں، ان کے منہ سے جھوٹ کسی نے نہیں سنا، تو وہ اتنا بڑا جھوٹ بول ہی کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر وہ بات کوئی بات اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو وہ بات تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہ اپنے آپ میں وزن رکھتی ہے۔ دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فلسفر ہو، کوئی بھی انٹلیکچوئل ہو، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے پاسبلٹیز زیادہ ہیں، ممکن ہے، ہو سکتی ہے، عقل کی بنیاد پہ۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن وہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ علم کا سورس نہیں ہے جس کے ذریعے وہ پتہ لگا لے کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے۔ وہ تو عقل کی بنیاد پہ کہے گا کہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول جو نبی علیہ السلام ہوتے ہیں ان پہ علم کا سورس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے اور ڈیفینیٹ ہے۔ اس لیے وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں، یعنی وہ یقینی طور پہ نبی یہ بات کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، یعنی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اللہ کی قسم کھا کر کہا، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا۔ تمہیں اٹھائے جانے کا جو مقصد ہے وہ اس آیت میں بیان کر دیا ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد کیوں اٹھایا جائے گا، انسانوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے، تاکہ ان سے پوچھے کہ دنیا میں تم نے کیا کچھ کیا ہے، اس لیے اٹھایا جائے گا تمہیں مرنے کے بعد۔ دنیا میں جو آپ نے چاہے نیک عمل کیے ہوں چاہے برے عمل کیے ہوں، اس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہے۔ نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا، برے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی آپ کو دے گا۔ تو یہ ہے مقصد، یہ نہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، کیوں اٹھایا جائے گا؟ تاکہ پھر آگے کی آیت میں یہ بات کلیئر ہو رہی ہے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ یہ ہے اٹھائے جانے کا اصل مقصد، کہ تمہیں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کی نگاہ میں اسی سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 اگر آپ کی نگاہ میں ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی تو بڑی عمدہ بنائی اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے، اگر یہ آیت آپ کی نگاہ میں تھی، آیت نمبر 3، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا، کیونکہ ہمیں اٹھائے جانے کے بعد ہمارے عمل، یعنی دنیا میں ہم نے کیا کچھ کیا، وہ ہمیں بتائے جانے کا کیا مقصد تھا، تو وہ اس آیت میں بتا دیا تھا۔ یعنی جو ایک برحق یہ کائنات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے ساتھ اور بامقصد وہ پیدا کیا ہے،
اس میں انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کو ایمان کی راہ بھی اپنا سکتا ہے، وہ کفر کی راہ بھی اپنا سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں استعمال کرنے کے لیے ساری چیزیں دے دی انسان کو، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے سیدھے راستے پہ چلے یا غلط راستے پہ چلے، یعنی اس کو فری ول اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب اگر آپ کی نگاہ میں یہ آیت تھی، سورہ تغابن آیت نمبر 3 اگر آپ کی نگاہ میں تھی، تو اس آیت میں بھی یہ تھا کہ آخرکار تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹنا ہے، تو اس میں کیا تھا کہ حکمت بھرے نظام میں، ایک بامقصد نظام میں، ایک اتنی اعلیٰ مخلوق کا ہونا، انسان کا ہونا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس انسان کا کوئی مقصد ہے اور اس کو جواب دہی کے لیے اپنے رب کے پاس پلٹنا ہے۔ تو وہ پلٹنا کس لیے؟ تاکہ تمہیں بتایا جائے، یہ بات اس آیت میں کھولی گئی ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھولی گئی ہے، تاکہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے وہ تمہیں بتایا جائے۔ یہ تھا اصل مقصد آپ کو اٹھائے جانے کا، ہمیں بتایا جائے گا ہم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، کیا ہمارے اعمال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں نہیں کہا کہ وہاں جو ہم پڑھ کر آئے سورہ لقمان میں، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا، ذرہ برابر آپ نے ودی کی ہوگی یعنی برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بھی سامنے لے کر آ جائے گا۔ جب انسان، وہ قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں لکھی نہ گئی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی لکھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی اس میں لکھی ہے، درج ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں ہمیں پورا چٹھا اس دنیا کا بتایا جائے گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو، اور کیا صرف بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ بھئی کیا کچھ کر کے آئے ہو؟ یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ انسان خود جانتا ہوگا کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے، کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کچھ کر رہے ہیں دنیا میں؟ وہاں جا کے بھول جائیں گے کیا؟ سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہوگا۔ کوئی بچہ اگر 3 گھنٹے کا ایگزام دے کر آتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایگزام میں کیا کر کے آیا ہوں، میں اس ایگزام میں فیل ہوں یا پاس ہوں۔ وہ کوشچن پیپر دیکھ کے نا اپنے نمبر جوڑ لیتا ہے کہ ہاں میرے تو 25 بھی نہیں بیٹھ رہا یعنی میں فیل ہوں، کوئی اپنے نمبر جوڑ لیتا ہے کہ میرے تو مطلب کہ 80 بیٹھ رہے ہیں یا 90 بیٹھ رہے ہیں یعنی کہ میں مطلب کہ اس ایگزام میں پاس ہو چکا ہوں۔ انسان خود جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں بتائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بتانا کیا صرف یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہاں بھائی تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی برائی کی ہیں، اس کے بعد کیا اس کے بعد بتا دیا، صرف ایز اے انفارمیشن ہمیں ٹرانسفر کر دیا؟ یہ تو ہمیں خود کو پہلے سے ہی پتا تھا، اس میں اور ہم اپنا ریکارڈڈ جو ڈاٹا ہے وہ دیکھ لیں گے، حسد یہی تو ہوگا۔ بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی بیس پہ ہی آپ کو جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اصل جو کامیابی ہے وہ ادھر کی آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس روز جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، جو اس روز جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل وہ کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور یہی ہے اصل کامیابی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی کہا ہے، جو اس روز جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ اس کو مل جائے، یہی ہے اصل کامیابی۔ اور ہم نے اصل کامیابی کس کو سمجھا ہے؟ کسی نے دولت کو سمجھا ہے تو کسی نے شہرت کو سمجھا ہے، وہ کسی نے سمجھا ہے کہ بس دنیا میں عیاشی کرتا رہوں، یہی میری کامیابی ہے۔ تو کسی نے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہے کہ دنیا میں میرا رتبہ ہو، کسی نے کسی فیلڈ میں آگے جانے کو وہ کامیابی سمجھا ہے، کسی نے اپنے کریئر بہتر بنانے کو وہ کامیابی سمجھا ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے اصل کامیابی کیا ہے؟ جو اس روز جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کامیابی میں، اللہ تعالیٰ اس ایگزام میں ہمیں بھی وہ کامیاب کرے، وہ کامیابی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اب یہاں اگر پھر بھی کوئی شخص، اتنی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہیں، پھر بھی کوئی شخص اگر آخرت کا انکار کرتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر وہ انکار کرتا ہے، تو وہ ضرور ہی دو بے وقوفیوں میں سے ایک بے وقوفی وہ کر رہا ہے۔ یعنی اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں، اگر وہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ دو بے وقوفیاں کرتا ہے۔ پہلی بے وقوفی کیا ہے اس کی؟ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ بنی تو حکمت کے مطابق ہے، یعنی اس کائنات میں ایک ایک چیز بڑی پرفیکٹلی ڈیزائن ہے، حکمت کے مطابق بنی ہے، لیکن یہاں انسان جو ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے، اختیارات دیے ہیں،
اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا کر چھوڑ دیا ہے، غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا، یہ حکمت بھرے نظام میں کچھ بھی کرتا پھرے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے نا، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی وہ کر رہا۔ پہلی بے وقوفی اس کی یہ ہے کہ جب کائنات حکمت والی ہے، اس میں ایک ایک چیز پرفیکٹ ہے، تو اس میں اتنی اعلیٰ مخلوق انسان کو غیر ذمہ دار بنا کر تو نہیں چھوڑ دیا ہوگا۔ اگر وہ اس چیز کا آخرت کا انکار کرتا تو وہ یہ مانتا ہے کہ ہاں غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا، تو یہ تو بڑی بے وقوفی والی بات ہے بھائی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری بے وقوفی وہ یہ کرتا ہے کہ اس کائنات کو وہ مان لیتا ہے یہ تو ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئی، خود بخود بن گئی۔ اچھا جب خود بخود بن گئی تو اس کائنات میں اتنا عقل رکھنے والا اعلیٰ انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا یہ بھی۔ تو یہ بھی ایک بے وقوفی والی بات ہے، یعنی اگر کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ ضرور دو بے وقوفیوں میں سے ایک بے وقوفی وہ کرتا ہی ہے۔ پہلی بے وقوفی اس کی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اگر مانتا ہے کہ کائنات حکمت کے ساتھ بنی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور انسان کو غیر ذمہ دار وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے، یعنی انسان غیر ذمہ دار ہے جب آخرت نہیں ہونی تو۔ دوسری بے وقوفی وہ یہ کرتا ہے کہ اگر یہ کائنات تو خود بخود بن گئی، لیکن جب یہ کائنات خود بخود بن گئی وہ یہ کہتا ہے تو اس کائنات میں اتنی اعلیٰ مخلوق کا پیدا ہونا کیسے پاسبل ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، جس کو فری ول دی ہے، جس کو عقل دیا ہے، جس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انصاف کیا ہے، نا انصافی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دماغ میں یہ تصور ڈالے گئے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے، یہ پاسبل کیسے ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ آخرت کا اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو دو بے وقوفیوں میں سے ایک بے وقوفی آپ کر رہے ہیں، یا تو اس کائنات کو آپ ایسے ہی مان رہے ہیں کہ خود بخود بن گئی، یہ کھیلنے والے کا کیلنڈر ہے، یا آپ یہ مان رہے ہیں کہ چلو کائنات تو حکمت کے ساتھ بنی ہے، بامقصد بنی ہے، لیکن انسان غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے، تو دونوں بے وقوفی ہے۔ یہ بے وقوفی وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، وہی شخص ان بے وقوفی جو بالی باتیں ہیں ان کو مان سکتا ہے جس کا اپنا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ بھلے ہی دنیا والے اس کو انٹلیکچوئل کہتے رہیں، فلاسفر کہتے رہیں، بڑا سائنٹسٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اگر وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ڈینائی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی علمی بنیاد ہے نہیں، کوئی عقلی بنیاد ہے نہیں، وہ ڈینائی کرتا ہے، تو وہ یہ مانتا ہے نا، اگر جیسے فار ایگزامپل میں نے آخرت کی مرنے کے بعد کی زندگی کو میں نے فار ایگزامپل میں نے انکار کر دیا، یعنی مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، میں یہ مانتا ہوں، اس کا مطلب کہ کائنات میں انسان غیر ذمہ دار ہے، جو مرضی کرتا ہے پھر اس سے بڑی بیوقوفی والی بات کیا ہوگی؟ تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے۔ یہ بات ہے یہاں اصل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ انکار کرنے والوں نے بڑے دعوے سے کہا تھا، وہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، پھر ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو خدا اس پوری کائنات کو، جو اتنا بڑا نظام ہے، اس کو اتنا بڑا نظام بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، جس خدا کے لیے جو دنیا ہے نا، یہ اس میں انسانوں کو پیدا کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیا وہ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا مرنے کے بعد؟ یعنی اگر مشکل کام ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ یعنی تم خود غور و فکر کرو کہ یہ کائنات اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اتنی گلیکسیاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، یہ نظام کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، وہ رب اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ جس رب نے ہی اس انسان کو بنایا ہے، پانی کے ایک نطفے سے اس کو بنایا ہے، اور کیسے اس کے پیدائش کے مرحلے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ صرف ایک پانی کا نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، اور اس نطفے سے جائگوٹ ہوتا ہے، اور ایک جائگوٹ وجود میں آتا ہے، پھر ماں کے ہی خون سے اس کی پیدائش کا سلسلہ اس کا آگے وہ بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے۔ جو ماں کیا کھاتی ہے، ماں جو رزق کھاتی ہے، جو جیسے دال، روٹی، سبزی،
جو جتنی بھی چیزیں ماں کھاتی ہے اسی سے اس کو انرجی پہنچتی ہے، گلوکوز پہنچتا ہے، کاربوہائیڈریٹ پہنچتا ہے، پروٹین پہنچتا ہے، اسی سے اس کے جسم کے ایک ایک اعضا بنتے ہیں، اور اتنی پرفیکٹ طریقے سے بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں کہ کوئی انسان اگر غور کرے تو یہ دیکھیں کسی بچے کی آنکھ جہاں لگنی چاہیے وہی بنتی ہے، کسی بچے کا دل جہاں بننا چاہیے وہی بنتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کاریگر ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہے جو ایک ایک چیز بڑی پرفیکٹلی طریقے سے ڈیزائن کر رہا ہے وہاں پر، ایک ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ وہاں لگا رہا ہے، اس کو پلیس کر رہا ہے، اور یہ سب چیز رو مٹیریل کیا ہے اس کے پاس، ہم گھر بھی بناتے ہیں، ہم ذرا سی کوئی چیز بھی بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں بڑا رو مٹیریل اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اگر ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں سیمنٹ چاہیے، ریتا چاہیے، اینٹ چاہیے، سریا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک وہ مزدور بھی چاہیے، لیبر چاہیے تاکہ وہ اس گھر کی تعمیر کرے، یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ماں کے پیٹ میں کیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کوئی رو مٹیریل ہے؟ خود بتائیں آپ، جو ماں کھانا کھاتی ہے اس میں سے صرف انرجی باہر آتی ہے، وہ کاربوہائیڈریٹ کی فارم میں آتی ہے، پروٹین کی فارم میں آتی ہے، منرلس کی فارم میں آتی ہے، وٹامنس کی فارم میں آتی ہے، وہ باڈی ایبزارو کر لیتی ہے، باقی جو ویسٹ ہے وہ باڈی اس کو باہر کر دیتی ہے، یہی تو ایک عمل ہے، اور اسی انرجی سے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز بناتا ہے، کتنی خوبصورت انسان، انسان اپنی پیدائش پہ غور کر لے، اتنا آسان مرحلہ تھا یہ، تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنی پیدائش پہ کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اگر انسان نے اپنی پیدائش پہ غور کر لیا کہ پانی کے نطفے سے مجھے بنا دیا گیا ہے، اس نے اپنی پیدائش پہ غور کر لیا تو وہ خود دیکھے گا بڑا مشکل مرحلہ تو یہ انسان کا پیدا ہونا تھا، اگر کچھ کام مشکل ہوتا تو انسان کو آپ پیدا کرنا مشکل ہوتا نا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام ماں کے پیٹ میں کوئی اور کر سکتا ہے؟ بنا رو مٹیریل کے ایک ایک چیز وہاں ڈیزائن ہو رہی ہے، ہارٹ جہاں لگنا ہے وہیں لگ رہا ہے، آنکھیں جہاں بننی ہے وہیں بن رہی ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بن رہی ہے، اور رو مٹیریل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں انرجی کے علاوہ، کتنا مشکل ہے یہ چیز اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں اور تدبر کریں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے قرآن میں، کیا یہ انسان اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ شک کرتا ہے؟ کیا اس نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ پانی کے ایک نطفے سے، یہ ہے انسان اگر اپنے پیدائش کے مرحلے پہ غور کرے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جب کچھ نہیں تھا تب وہ وجود میں لے آیا تمہیں، وہ کچھ نہیں تھے نا، آپ سے آپ 25 26 30 سال آپ اگر پہلے اگر خود کو بیک کریں تو کیا تھے آپ؟ کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسان کو کھڑا کر دیا جس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی گالی دے دے، جس نے اس کو بنایا یہ اختیار بھی دے دیا، چاہے تو اس کی اطاعت کر لے، فرمانبرداری کر لے، عبادت کر لے، یہ اختیار بھی اس کو دے دیا، چاہے تو اس کو مانے چاہے تو اس کا انکار کر دے، اتنا انٹیلیجنٹ اس کو بنا دیا، اتنا ذہین اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا مرنے کے بعد اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے آخر کے لاسٹ میں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وہ کیسا کرنا آسان ہے؟ انسان کو دوبارہ زندگی کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ انسان اب یہ مان لیجئے کہ ہم وجود میں آ گئے، فار ایگزامپل میں ہی ہوں، میں اگر وجود میں آ گیا ہوں تو میں مر جاؤں گا تو میری جو باڈی ہے وہ کہاں رہے گی؟ رہے گی تو اس دنیا میں نا، وہ یہ ہوگا کہ جو قبر کی مٹی ہوگی وہ میری باڈی کے ایک ایک اعضا کو اپنے اندر ایبزورب کر لے گی، میں میری ایک ایک ہڈی گھل جائے گی، لیکن رہے گی تو اسی زمین میں نا، اس زمین سے باہر تو نہیں چلا جاؤں گا میں، اگر میں پیدا ہو چکا ہوں تو اسی زمین میں تو رہوں گا، پھر تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ اسی باڈی کو صرف اکٹھا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حکم دے گا پوری باڈی بن کے تیار، جہاں جہاں میرے اعضا ہوں گے، چاہے آپ ایک ہاتھ کو آپ افریقہ میں رکھے ہیں، ایک ہاتھ کو آپ رسیا میں رکھے ہیں، اور ایک پیر کو آپ چائنا میں دفن کر دیں، لیکن پھر بھی رہے گی تو اسی زمین میں نا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اسی باڈی کو دوبارہ اسمبل ہی تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہی بات ہے، اس کا ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ ایک کار ہے، وہ کار کو پہلی بار بنانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اس میں سوچنا پڑتا ہے اس کا انجن کیسے ڈیزائن ہوگا، یا
یا کیسے بنے گا، یہ چلے گی کیسے؟ پہلی بار بنانا مشکل تھا نا، بعد میں کیا بنانا مشکل ہے؟ اگر فار ایگزامپل ایک کار بن گئی، ایک کار بن کے جو فورچونر ہے ہمارے سامنے، ایک فورچونر کھڑی ہے فار ایگزامپل، اس کے ہم ایک ایک پارٹ کو اگر الگ الگ کر دیں اور دنیا کے الگ الگ کونوں میں بھی رکھ کر آ جائیں، اور پھر وہ پارٹ اگر ہم اس کو واپسی ملائیں تو اس کو اسمبل کرنا مشکل ہے ہمارے لیے؟ ان پارٹس کو اسمبل کرنا مشکل ہے؟ بھائی ہم نے ہی تو بنائی ہے، وہ ہم دوبارہ اسمبل کر دیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ انسان کو دوبارہ زندگی دینا، مرنے کے بعد انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ بڑی آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دیا آخرت کے اوپر والی جو باتیں تھی، وہ آخرت کے امکان کی دلیل دیتی کہ ہاں آخرت ہو سکتی ہے، کہ نبی اس بات کو کہہ رہے ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، تو ہاں ہو سکتی ہے آخرت، ہونی چاہیے آخرت، یہ دلیل تھی۔ پر جو لاسٹ کی آیت میں جو آخری بات کہی، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کی جو دلیل دی نا اللہ تعالیٰ نے، یہ ممکن ہونے کی دی، کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے، صرف ایسا نہیں ہے کیا ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، ایسا یقینی طور پر ہونا پاسبل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں دلیل دے دی اپنی۔ تو اس آیت میں ہم نے سمجھا کہ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی علمی دلیل ہے۔ تو پھر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا کہ نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ان کو قسم کھا کر کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو کہہ رہا ہوں تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، میں کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ اور کیوں اٹھائے جاؤ گے؟ اور پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، یعنی ضرور بتایا جائے گا تمہیں۔ اٹھایا جائے گا صرف اس لیے نہیں کہ بس اٹھایا گیا آپ کو بتایا جائے گا آپ نے دنیا میں کیا عمل کیے ہیں، کس نے اپنی زندگی کہاں لگائی ہے، کہاں کھپائی ہے، کس نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاری، اور کس نے اس کی نافرمانی میں زندگی گزاری۔ ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی، کوئی چیز اس سے چھٹی نہ رہ پائے گی۔ اور یہ کیا صرف علم کے طور پہ ہمیں بتایا جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا وہ تو نے ہمیں بتا دیا، چلیں ٹھیک ہے اب چل رہے ہیں ہم دوسری گلیکسی میں بھیج دیں، ہمیں دوسری دنیا میں بھیج دیں، دوبارہ جی کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا ایسے کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، اب جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا ریوارڈ ملے گا آپ کو۔ اگر آپ نے اطاعت اور اگر فرمانبرداری کی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور ایسا ریوارڈ ملے گا کہ نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت ہی نہیں آنی، کبھی آپ بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ اسمارٹ ہینڈسم رہیں گے، خوبصورت رہیں گے۔ عورتیں بنا میک اپ کے خوبصورت رہیں گی، میک اپ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ وہاں میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بڑی حسین، بڑی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعریف بتائی ہے حوروں کی، تو حوروں سے زیادہ افضل وہ ترین عورتیں اس دنیا کی ہوں گی۔ حور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کر دیا، وہ وہی کریں گی جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ان کا کوئی امتحان نہیں ہوا ہے، کوئی ایگزام نہیں ہوا ہے۔ پر دنیا کی عورتیں ان سے بڑا اعلیٰ مقام کی ہیں، وہ امتحان میں پاس ہو کر وہاں پہنچی ہیں، ان کا مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر اس نام میں پاس ہوں گے تو وہ ریوارڈ ملے گا ہمیشہ کی جنت، جہاں جو تمہارا دل کرے گا وہ تم کرو گے، جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنت۔ لیکن اگر اس ایگزام میں آپ فیل ہو گئے، جو دنیا میں ہم نے کچھ کرا ہے، اگر دنیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں نہیں گزاری ہے، دنیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں نہیں گزاری ہے، اس دین اسلام پر، اس قرآن پر عمل کر کے ہم نے نہیں گزاری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دوسری زندگی کا بھی آپ یاد رکھیں، ہمیشہ کی جہنم بھی ہے، ہمیشہ کی جہنم، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ کی جہنم۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جہنم میں ایک سیکنڈ جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے اندر جائے، کتنی خطرناک چیز ہے وہ، جس کا بچھونا بھی آگے یعنی نیچے بھی آگے، جس کا اوڑھنا بھی آگے، اوپر بھی آگے، جس کی غذا بھی آگ ہے، اس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ ابھی وہ کچھ دنوں پہلے میں اپنا ہی واقعہ بتاتا ہوں کہ دوپہر کے 3:30 بجے میں مطلب بائک سے جا رہا تھا، اتنی تیز جو گرم ہوا ہے وہ چہرے پر مطلب کہ پڑ رہی تھی، وہ گاڑی نہیں چلی مجھ سے زیادہ، میں نے روک دی، اتنی تیز گرم ہوا وہ مطلب چہرے پر وہ میرے پڑی تھی۔
اب آپ یہ تصور کریں، یہ جو ہوائیں ہیں دنیا کی جو اتنی گرم ہو جاتی ہیں، ریگستان کی ہوائیں ہیں، کہ ہمارا تصور نہیں ہوتا۔ لڑکیاں اس میں حجاب کر کے نکلتی ہیں، پردے کے کام ان پر اللہ تعالیٰ نازل کروا دیتا ہے ان گرمیوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں جو نان مسلم بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی پورا کور ہو کر نکلتی ہیں، کیوں؟ وہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی تو حجاب کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم کالے نہ ہو جائیں، لڑکیوں میں تو زیادہ ہی ہے کہ کالے نہ ہو جائیں کہیں دھوپ میں اگر جائیں گے تو مطلب اس سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے حجاب بھی کروا دیتا ہے۔ نان مسلم سے بھی کوئی کہتا نہیں ہے ان سے حجاب میں نکلو، خود ہی نکلتی ہیں، اور یہاں تک اپنے ناخون بھی ڈھک لیتی ہیں، گلفس پہن کے نکلتی ہیں، ناخون بھی ڈھک لیتی ہیں گرمی میں، کیوں؟ ہم کالے نہ پڑ جائیں، یا وہ جو گرم ہوائیں ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حجاب کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، نان مسلم بھی تیار ہے جی دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ لیکن جو وہ جہنم کی ہمیشہ کی گرمی ہے، اس آگ کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اس کا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ اگر کبھی آپ کو دیکھنا ہو نا کہ ہاں جہنم ہے کیا چیز، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، جو آپ کے گھر میں گیس سلنڈر ہے نا، جب آپ اس کا کھانا بنا رہے ہوں، یا کوئی مرد ہے تو وہ چائے وغیرہ اگر بنانے گیا ہو نا، 2 منٹ کے لیے چائے کا پتیلا ہٹا کر اپنا ہاتھ رکھ دے اس کا، 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ تک برداشت کر کے دیکھے کہ میرے اندر قوت ہے، میں کتنا نہیں چیخوں گا، میں کتنا نہیں چلاؤں گا، وہ 2 منٹ تک کر کے تو دیکھے۔ 2 منٹ بہت میں نے ایکسٹرا بول دی ہے، زیادہ بول دی، 30 سیکنڈ کر کے دیکھ لے، 30 سیکنڈ میں ہی اس کو اپنا خاندان یاد آ جائے گا کہ کہاں ہے امی اور کہاں ہے میری نانی، سب کو آواز دے لے گا کہ یہ ہو کیا گیا۔ جب کوئی سامنے ہمارے اگر کوئی وہ جلتا ہے تو کتنا چیختا ہے۔ تو اب ایسے ہی آپ جہنم کا تصور کریں کہ جہاں 30 سیکنڈ کے لیے نہیں جانا، جو آگ ایسی ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، زندگی ہمیں وہاں گزارنی ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں یہ دنیا نہیں گزاری تو آخرت میں ہمیں زندگی جہنم میں گزارنی ہے۔ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہمیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی کامیابی چاہیے یا اس دنیا کی کامیابی چاہیے۔ اس دنیا میں ہمیں عیش و آرام چاہیے یا ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں عیش و آرام چاہیے؟ دنیا کی زندگی 50-60 سال سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا رہے گا، وہاں بور نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے گئے تو ساری لذتوں سے مزہ اٹھا لیا آپ نے، بور ہو گئے، نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پرومس پہ یقین ہے کہ ہر آنے والا وقت جنت میں پچھلے وقت سے بہتر ہوگا۔ انسان ان لذتوں سے ایسا نہیں بور ہو جائے گا، بلکہ اس کو مزہ آتا ہی جائے گا، بڑھتا جائے گا اس کا مزہ، وہ بور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہے، تو ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، جو یہ آیتیں ہیں نا، یہ آخرت کا، مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کا یقین دلانے کے لیے ہے انسان کو، کہ انسان اس پر شعوری ایمان لائے، حقیقی ایمان پیدا کرے۔ حقیقی ایمان قرآن پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ان آیتوں پہ وہ غور و فکر کرے گا تو دیکھیں ہمارے پاس چوائس ہے، ہمارے پاس چوائس ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی بالکل صاف کہتا ہوں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے ہمدرد ہیں، یا جن سے ہی میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، میں ان سے صاف کہتا ہوں، دیکھیں بھائی، زندگی ایک بار ملی ہے، سب سے پہلے آپ وہ کچھ نہ کریں، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نہ اس کا انکار کریں، نیوٹرل ہو جائیں، 1 مہینے تک نیوٹرل رہیں، نہ ایک ٹائم کی نماز بھی نہ پڑھیں آپ، اطمینان سے سوچیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن حق ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ قرآن حق ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، صرف میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یقین کی حد تک آپ کو وہ یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، میں نے کیا، پھر آپ کو ڈیسیزن لینا ہے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور یہ قرآن حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اکارڈنگ ایسا ہی ہونا ہے، صرف عقیدہ نہیں، ہمارا ایمان ایسا ہو جائے، تو پھر آپ اس کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ جہنم کما رہے ہیں اپنے لیے، اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ تو پہلے آپ سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس زندگی کو بنانے کی فکر کریں، اگر نہیں ہے
تو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں. میں صاف کہتا ہوں, اگر تمہارا ایمان نہیں ہے, تمہیں یقین نہیں ہو رہا, تم شک میں ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی, تو شک میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. شک میں تو کیا کرے گا کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے چلا جائے گا, باقی کا ہفتہ گول کر دے گا. کیوں؟ شک ہے اسے. اگر ہو گئی تو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ تیری تو عبادت کری تھی, جمعے میں ایک دن کی تھی, چل معاف کر دے, ایمان والا تو ہوں. شک کا معاملہ تو یہی رہتا ہے, گناہ بھی کر لے گا. یقین والا معاملہ پیدا کریں اپنے اندر کہ اگر زندگی ہے تو ہے, اگر ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے, نہیں ہے تو چھوڑیں. جمعے کی بھی نماز پڑھنے کی کوئی تکلف نہ کریں. اگر میں تو اس سے آگے بڑھ کر بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو بڑے بیوقوف ہو آپ. آپ عیاشیاں نہیں کر رہے ہیں, آپ عیاشیاں نہیں کر رہے ہیں, بڑے بیوقوف ہو آپ. مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے یعنی نیک انسان بھی مر کر مٹی میں وہ ختم, کوئی زندگی نہیں. برا انسان بھی مر کر مٹی میں ختم, کوئی دوسری زندگی نہیں. تو بڑے بیوقوف ہو آپ, آخرت کا انکار بھی کر رہے ہو اور اپنی زندگی کے سے فائدے بھی نہیں اٹھا رہے. اگر کوئی شخص آخرت کا انکار کر رہا ہے, یا میں ہی ہوں, اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو میں اس دنیا کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں. مجھے تو اگر 5 مرڈر کر کے بھی اگر 1 کروڑ روپے ملیں گے تو میں کیوں کماؤں گا, میں کیوں محنت کروں گا. میں تو 5 مرڈر کر دوں گا بھائی, 1 کروڑ روپے مل گئے, مجھے کس کو حساب کتاب دینا ہے, کسی کو نہیں. اگر یقین نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا, تو یہ دنیا عیاشیوں میں گزارے ہیں آپ. کسی کا حق مارتے ہوئے آپ کا دل کیوں مطلب کیوں کھل رہا ہے, پھر آپ اچھی اچھی باتیں کیوں کر رہے ہیں, مورل ویلیوز کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. پھر تو آپ یہ رکھیں کہ بھئی یہ دنیا ہے, اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو جتنے مزے لوٹ سکتا ہے لوٹے, جس کا دل کر رہا ہے جنا کرنے کا وہ کرے, شوق سے کرے. اگر اس کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو جنا بھی شوق سے کرے. پھر تو وہ اس میں بھی مطلب فرق نہ کرے بیوی کون ہے بہن کون ہے, پھر تو اس کے لیے ایک آبجیکٹ ہے. ماں کون ہے اس کے اندر بھی فرق نہ کرے. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی کیا کرو گے آپ, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو بس دنیا میں جو مرضی وہ کرتے پھرو. لیکن اگر آپ کا ایمان ہے مرنے کے بعد زندگی ہے, تو پھر ایک ایک قدم آپ کو اس قرآن کے حساب سے چلنا پڑے گا. اس کے قرآن کے ایک ایک بات پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. پھر آپ اس زندگی کی بنانے کی فکر کریں, وہ زندگی کیسے بنے گی. وہ زندگی ایسے نہیں بنے گی کہ اپنے 24 گھنٹے میں سے ہم بس تھوڑا سا جو فارغ وقت ہوتا ہے نا وہ اللہ کو دے دیتے ہیں کہ بھائی دین کے لیے کچھ کریں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بڑا بزی شیڈیول ہے. پتہ ہے کتنا بڑا جملہ بول دیتے ہیں ہم یہ, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا کرنے آئے ہو دنیا میں, بیوی بچے ان کا پیٹ پالنا, اسی لیے آئے ہو, یہ ایک مقصد کے تحت آئے ہو. جو اصل مقصد ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا کرو گے دنیا میں. یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں, کہ جانور دیکھیں دنیا میں آتے ہیں, ان کے ہاں نکاح نہیں ہوتے, نکاح کی جگہ کیا ہوتا ان کا سوشل وہ کانٹریکٹ ہے, وہ رضامندی سے وہ ہم بستری کرتے ہیں, ان سے ان کی جنریشن بھی آگے چلتی ہے, اور وہ بھی اپنے بچے کو پالتے ہیں, اس کو بہتر اس کو شکار کرنا سکھاتے ہیں. جو شیر ہوتا ہے اپنے بچے کو شکار کرنا سکھاتا ہے, جب وہ شکار کرنے کے لیے وہ کیپیبل ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو بھی اپنی لائف جی. یہی کام اگر انسان کرنے لگے کہ انسان بھی آیا اپنے بیوی بچوں میں ہی وہ مگن رہا, بیوی بچوں کی وہ فکر کرتا رہا, خود ہی کی اپنی جو لائف ہے اسی کو بیٹر بنانے میں اگر وہ لگا رہا, تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا. انسان بھی تو ایک جانور ہوا. انسان اور جانور میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہی تو ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کو نیکی اور بدی کا پتہ ہے, جانور کو نہیں پتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کا ہمارے اندر ایمان پیدا کرے, اور ایمان ایسا پیدا کرے کہ یقین والا پیدا کرے. ہماری زندگی میں ریوولوشن آ جائے, ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. ایسا ایمان ہمارے اندر پہ وہ پیدا کر دے آخرت کا. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے حضور جا کر پیش ہونا ہے, اس کو جواب دہی کرنی ہے اپنے ایک ایک عمل کی, تو ہماری کیا مجال کہ ہم ایک گناہ کر دیں, ہماری کیا مجال کہ ہم ایک اس کے حکم کے خلاف کام کر دیں. اگر ہمارے رب نے صرف ہم سے یہی پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, ہم اس کو کیا جواب دیں گے. تو اگر ایمان ہے تو لگ جائیے آخرت کی تیاری میں, یقین ہے تو لگ جائیے آخرت کی تیاری میں, اور اپنا سارا تن من دھن لگا دیجئے کہ آخرت بنانی ہے, وہاں جنت کمانی ہے, جنت والے اعمال سارے کرنے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو
بیکار میں آپ مشقتیں نہ لیں، ایمان نہیں ہے تو چھوڑیں، دنیا بنائیں، آخرت چھوڑیں، آخرت ان کے لیے ہے جو ایمان ہے۔ تو ٹائم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔